رکھنا اور محل تعلیم و تحصیل سمجھنا آدمیت سے نکلنا ہے اور زمرہ حیوانیت میں داخل ہونا ہے۔ بالکل عاطل، بلکہ صرف کرنا مال کا ایسے محل میں، زبان بھی آپ دیکھتے ہیں نا جن کی ہوتی ہے، موجب کندہ ہونا جہنم، اور ایسے بے محل میں مسائی ہونا ہیمہ اور حطب ماننا لازم۔ الحاصل معاونت ایسے غارتی ایمان اور مال کی اور للہ سمجھنا اپنے مال کا خیال خام ہے۔ نئے یوں سمجھو کہ اپنے ہاتھ سے جہنم میں مکان تعمیر کرنا ہے۔ یہ فتوے اس کے خلاف لگ رہے تھے۔ فرنگی محل لکھنؤ مرکز تھا اس زمانے میں مولویت کا۔ وہاں کے ایک مولانا صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص مخرب دین اور ابلیس لعین کے وسوسے سے صورت اسلام میں تخریب دین محمدی کی فکر کر رہا ہے۔ جب یہاں کے فتووں سے جی نہ بھرا تو دوڑے دوڑے مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں سے جا کے ایک فتویٰ لایا جس میں لکھا تھا کہ یہ شخص ضال اور مضل ہے، بلکہ ابلیس لعین کا خلیفہ ہے۔ اس کا فتنہ یہود و نصارہ کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے، خدا اس کو سمجھے۔ یہ مکہ معظمے کا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی کام نہیں چلا، مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں سے جا کے فتویٰ حاصل کیا کہ یہ شخص یا تو ملحد ہے یا شرع سے کفر کی جانب مائل ہو گیا ہے۔ پس اگر اس شخص نے گرفتاری سے قبل توبہ کر لی اور ان گمراہیوں سے رجوع کر لیا تو قتل نہ کیا جائے، ورنہ اس کا قتل واجب ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ اگر اس کا مدرسہ بن جائے تو اس کا منہدم کرنا واجب ہے۔ سارے ملک میں یہ تحریک چلائی جا رہی تھی، اس ایک فرد کی اس تحریک کے خلاف کہ مسلمان بچوں کو علوم جدیدہ کی دسترس ان کو حاصل ہونی چاہیے، اس کے لیے یہ کچھ کر رہا تھا۔ سر سید اپنے اس مدرسے کے لیے، اپنے اس کالج کے لیے سارے ملک میں جھولی پھیلائے پھر رہا تھا، ایک ایک پیسہ چندہ کا اکٹھا کر رہا تھا سب، اور یہ جس جگہ یہ جاتا تھا وہاں اس کے پیچھے یہ ان کا ٹولہ پہنچا تھا، لوگوں کو برگشتہ کرتا تھا، جلسوں میں فساد ڈالتا تھا، کسی مقام پہ اس کو عزت سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ ان کفر کے فتووں کے جواب میں سر سید نے کسی کو نہ گالی دی نہ طعن کیا، لیکن جو کچھ کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہایت مسقط جواب ہے اس قسم کے فتووں کا۔ وہیں سے بات بھی یہ بات پیدا چلتی ہے کہ یہ فتوے کیوں دے رہے تھے، کیا اختلاف تھا سر سید کے خلاف۔ اس نے لکھا یہ کہ ہم کو ملحد، زندیق اور لا مذہب کہنا کچھ تعجب نہیں۔ یہ فکر غور سے سنیے گا عزیزان من، اس لیے کہ ہماری قوم نے خدائے ذوالجلال کے سوا باپ دادا کے رسم و رواج کو اور اپنے قدیمی چال چلن کو دوسرا خدا بنا رکھا ہے۔ اور فرما رہے ہیں، اور پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور بہت سے پیغمبر پیدا کیے ہیں۔ کتاب اللہ کے سوا انسانوں کی بنی ہوئی بہت سی کتابوں کو قرآن بنا رکھا ہے، اور ہم اس جھوٹے خدا، فرضی پیغمبروں اور جعلی قرآنوں کو ایسا ہی برباد کرنے والے ہیں جیسے ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے بت توڑنے والے تھے۔ ہم سچے خدائے ذوالجلال اور سچے پیغمبر محمد رسول اللہ کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی کتاب اللہ کی اطاعت دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ ہم کو ملحد و زندیق و لامذہب کیوں نہ کہیں، ایسا نہ کہیں تو اور کیا کہیں اور کیا سمجھیں، کیونکہ ہم ان کے خداؤں اور پیغمبروں اور قرآنوں کو نہیں مانتے۔ بڑی دور کی بات ہے یہ جو اسلام کے نام سے جو مذہب چلا آ رہا تھا، اس میں خدا کا نام تو محض تبرکن رہ چکا ہوا تھا۔ اندادم من دون اللہ قرآن نے جسے کہا ہے، اور خدا بنا رکھے ہوئے تھے۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم محض جذبات کی روح سے تھی، ورنہ اس میں
الفاظ بدلے ہوئے تھے، حقیقت میں جیسا سر سید نے کہا ہے 20 اور پیغمبر بنا رکھے تھے۔ کتاب اللہ صرف کہ از یاسین او آساں بمیری، مرتے وقت یاسین سنانے کے لیے رہ گیا ہوا تھا یا شبینوں کے لیے رہ گیا ہوا تھا۔ مسلمان کی عملی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ سر سید ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا اور اس کے لیے ایک قوم تیار کر رہا تھا۔ وہ اپنے خلاف جو فتوے صادر اس کے ہوتے تھے اس کے متعلق تو کوئی اتنا متاثر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب یہ اس چندے کی مہم کے خلاف یہ لوگ اٹھتے تھے تو اس سے اس کو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ کتنا دکھ ہوتا تھا اس کے متعلق اپنے ایک دوست کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ افسوس خدا ہاتھ نہیں آتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، ورنہ میں ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے لے جاتا اور کہتا کہ اے خدا، اے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، محاکمہ کرو تم مجھ میں اور ان میں اور بتاؤ کہ تمہارا دوست دار کون ہے، میں گناہ گار یا یہ دیندار، اور انشاءاللہ اگر خدا سچ ہے اور قیامت درست ہے تو یہ مارکا ضرور ہو کر رہے گا۔ ان حضرات کے جواب میں وہ کیا کہتا تھا؟ لاہور میں وہ آیا، یہاں آ کے ایک بہت بڑا عظیم جلسہ تھا، اس میں تقریر کرنی تھی کالج فنڈ کے لیے۔ ان لوگوں نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا، لیکن وہ جو لاہور کی تقریر ہے وہ ایسی ہے کہ بار بار ہمیں اسے دہرانا چاہیے کہ کس قدر دل دوزی کے ساتھ، کس قدر سینہ سوزی کے ساتھ یہ شخص اپنے مہم میں چلا جا رہا تھا اکیلا۔ اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اے بزرگان پنجاب، میں فرض کرتا ہوں کہ میں بد عقیدہ ہوں، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک کافر و مرتد آپ کی دولت سراب بنانے میں، جس میں آپ آرام فرماتے ہیں اور آپ کے بچے پرورش پاتے ہیں، آپ کے لیے مسجد بنانے میں جس میں آپ خدائے واحد ذوالجلال کا نام پکارتے ہیں، چوڑے چمار کلی کافر بت پرست اور بد عقیدہ سبھی مزدوری کرتے ہیں، مگر آپ نہ کبھی اس دولت خانے کے دشمن ہوتے ہیں، نہ کبھی اس مسجد کے منہدم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، پس آپ مجھ کو بھی اس مدرسہ العلوم کے قائم کرنے میں ایک کلی، ایک چوڑے، ایک چمار کی مانند تصور کیجئے اور میری محنت اور مشقت سے اپنے لیے گھر بننے دیجئے، اور اس وجہ سے کہ اس کا بنانے والا یا اس میں مزدوری کرنے والا ایک کلی چمار ہے، اپنے گھر کو مت ڈھائیے۔ کیا آپ صاحب مجھ بدبخت نامہ سیاہ کی شامت اعمال سے اپنی قوم کو اور ان کی اولاد کو نسلاً بعد نسلاً ڈبونا اور خراب و خستہ حالت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ صاحب میری حالت کو بدتر جانتے ہو تو اس سے عبرت پکڑو، لیکن برائے خدا اپنی قوم کی، اپنی کل اولاد کی بھلائی اور بہتری کی تو فکر کرو۔ حالی نے اس جلسے کا حال رقم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سر سید کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے اور سامعین پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ کوئی مسلمان ایسا نہ تھا جو زار و قطار نہ رو رہا ہو اور جو اپنی بساط سے زیادہ چندہ دینے پر آمادہ نہ ہو رہا ہو۔ بات واقعی اس میں ایک اور تماشے کی آ گئی، اتنی ہی بات نہیں تھی۔ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، ہاں، غریب طلباء کو وظیفے دینے کے لیے فنڈ نہیں تھا، اس کے لیے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آیا چندہ جمع کرنے کے لیے، تو سر سید نے ایک سٹیج کا ڈرامہ شو، تماشا جسے کہا گیا تھا، وہ رچا دیا۔ دوستوں نے کہا کہ دنیا ہنسے گی، کیا کر رہے ہو تم اس میں؟ اس نے کہا کہ اگر میں دنیا کے ہنسنے پر جاتا تو یہ کالج کی ایک اینٹ بھی نہ ہوتی۔ کام وہی کر سکتا ہے کہ اگر اس کو ایمان ہو اس کا اور یقین ہو کہ یہ کام جو ہے وہ نیک ہے، تو پھر وہ نہ دنیا کی ہنسی کی پرواہ کرے اور نہ کسی کی مخالفت کے سامنے سے پر انداز ہو۔ مجھے یہ کرنے دیجیے۔ سٹیج شو کیا، سٹیج پہ خود آئے، خود ایک تقریر کی، بڑی برجستہ تقریر تھی۔ کسی من چلے نے کہہ دیا
کہ اگر آپ خود غزل گا کے سنائیں تو ہم چندہ دیں گے.